بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1979 کے اندر رشیا نے زمین کے آر پر ایک سوراخ لگانے کی کوشش کی، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ رشیا نے سمجھ لیا تھا، کیونکہ زمین کی اندرونی ساخت میں بہت زیادہ سختی پائی جاتی ہے اور اس کو ڈرل کرنے کے لیے ایک بہترین قسم کا انسٹرومنٹ اور ایکوپمنٹ کی ضرورت تھی۔ لیکن رشیا اس وقت کی ایک سپر پاور تھی، تو اس نے اپنا ڈرلنگ کا کام شروع کیا۔ تو رشیا نے ناروے کے بارڈر کے پاس کولا سپر ڈیپ کا ایک بہت بڑا ہول بنایا زمین کے اندر۔ اس کو ڈرل کرنے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال کیا گیا، جس کی مدد سے زمین کی اندرونی ساخت کو اسٹڈی کرنا تھا۔ تو اس ہول کو دنیا کا سب سے بڑا ہول بھی کہا جاتا ہے، اور اسی بدولت اس گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کر لیا گیا۔ رشیا میں یہ جو ریسرچ سینٹر بنایا گیا تھا، اس کے کئی اور مقاصد بھی تھے، یعنی زمین کے اندرونی تہوں پر ڈرلنگ کر کے اس کے بارے میں پتہ چلایا جائے کہ ہماری زمین کیسے بنی تھی، اور زمین کی تخلیق کے بارے میں جو مختلف قسم کی تھیوریاں پیش کی گئی ہیں ان کو سائنسی طور پر بتایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس کے مقاصد کچھ اور بھی تھے جو لوگوں کے ذہنوں میں بنے ہوئے تھے کہ زمین کے نیچے کچھ ایسی پراسرار قسم کی مخلوق بھی موجود ہے جس کو دیکھ کر انسان ڈر جائے یا وہ زمین پر آ کر تباہی پھیلا سکتی ہیں۔ تو کولا سپر ڈیپ ہول کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور یہ مکمل طور پر ایک ریسرچ سینٹر کے اندر تبدیل ہو گیا، جس میں مختلف سائنٹسٹ آ کر مختلف قسم کی ریسرچ کرتے تھے اور زمین سے نکلنے والی چٹانوں کا مشاہدہ کرتے تھے، اور اس کے بارے میں معلوم کرتے تھے کہ یہ چٹانیں کس قسم کی ہیں۔ انسانی تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، جس کے اوپر دنیا کے تمام لوگوں کی نظریں تھیں اور اس کے ریزلٹس پر مرکوز تھے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد زمین کے کرسٹ کے بارے میں مکمل طور پر جانچ پڑتال کرنا تھی، جس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ڈرلنگ کی گئی۔ اس ڈرلنگ کے لیے ایسی مشینری کا انتخاب کیا گیا جو آسانی سے ڈرلنگ کا کام سر انجام دے سکے اور زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر پر بھی اپنی ورکنگ کو متاثر نہ ہونے دے۔ وقت گزرتا گیا اور آئے دن ایک نئی سے نئی دریافت ہوتی تھی، یعنی زمین کے ساخت کے بارے میں ہم مزید نئی سے نئی چیزیں سیکھتے جا رہے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کام سائنسدانوں کے لیے مشکل بھی ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ نچلی سطح پر جاتے جاتے ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ رہا تھا، اور اتنے زیادہ ٹمپریچر پہ کام کرنا بہت مشکل تھا۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود بھی رشیا نے اپنی اس ڈرلنگ کا کام جاری اور ساری رکھا اور دنیا کو حیران کر دیا۔ انسان کی زمین تک اتنی گہرائی تک رسائی یہ پہلی مرتبہ ہوئی تھی کہ انسان اتنی گہرائی تک پہنچ کر اس کی ساخت کے بارے میں پتہ چلا رہا تھا۔ تو اس طرح یہ انسان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور یہ کامیابی بھی اسی طرح تھی جس طرح سے انسان نے چاند پر قدم رکھا تھا اور ایک نئی دریافت ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح زمین کے نیچے بھی انسان نے ایک نئی قسم کی دریافت کر لی تھی۔ جیسے جیسے انسان گہرائی کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس مقام پر عجیب و غریب قسم کی آوازیں بھی سننے کو مل رہی تھیں، جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی سنائی نہیں دی گئی تھیں۔ یہ آوازیں بالکل ایسے تھیں جس طرح سے بہت زیادہ لوگ مل کر چلا رہے ہوں۔ جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج شروع کیا کہ زمین سے نکلنے والی مخلوق کا ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے، جو اس دروازے کے ذریعے اب زمین کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی، تو فوراً اس پروجیکٹ کو بند کیا جائے۔ زمین کے اندرونی مقام پر بہت زیادہ لاوا پایا جاتا ہے، جو کہ پگھلی ہوئی چٹانوں کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ یہ پگھلی ہوئی چٹانیں جن کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر کسی مشین کا کام کرنا انتہائی مشکل ہے،
تو ڈرلنگ مشین کو جب اس سطح تک بھیجا گیا تو اس نے مکمل طور پر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری سب سے حیران کن بات وہاں سے آنے والی آوازیں تھیں جو کہ انتہائی خطرناک قسم کی تھیں، جو کہ آپ بھی سنیں۔ یہ آوازیں سائنسدانوں کے لیے ایک بہت بڑا معمہ تھیں جن کے بارے میں تحقیقات کی جا رہی تھیں، لیکن پھر فنڈز کی عدم فراہمی کی وجہ سے اگست 1994 کے اندر اس سپر ڈیپ ہول کو بند کر دیا گیا۔ انسانوں کے لیے اس ہول سے آنے والی یہ پراسرار آوازیں ابھی تک ایک معمہ ہی ہیں۔